یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ کل جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس کے آخر میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو مثالیں بیان کرتے ہیں اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فاسق لوگ ہیں۔ آج جو آیات ہیں ان میں ان فاسق لوگوں کی تین جو ہے وہ خامیاں بیان ہوئی ہیں کہ ان کی بنیادی نشانیاں خامیاں کیا ہیں۔ میں ان کی تین نشانیاں ہیں۔ نمبر ایک، وہ وعدے کو توڑتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وعدہ کر کے اس کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ نے جس کو ملانے کا حکم دیا، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو فاسقین کی تین جو ہے وہ نشانیاں ہیں: اللہ کے عہد کو توڑنا، رشتہ داری کو توڑنا، اور زمین کے اندر فساد کرنا۔ اور یہ تو لوگ جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے واسطہ تھا، ان کے اندر اگر مشرکین مکہ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ لیا تھا الستو بربکم، تو یہ شرک کی گردان میں پھنس کر کے وہ سارا عہد جو اللہ نے ان سے لیا تھا یہ اس کو توڑ چکے تھے۔ اور اس کے بعد رشتہ دار جو ہے یہودی جو تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ عہد توڑ دیا جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا عہد کر رکھا تھا کہ آخری نبی آئے گا، ہم اس کا مل کر کے جو ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑیں گے، لیکن پہچان بھی لیا، لیکن اپنے حسد کی بنا پر جو ہے پھر وہ ایمان نہیں لے کر کے آئے ہیں۔ اور اسی طرح کفار جو تھے انہوں نے معاملہ یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقاطعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیکاٹ کر کے انہوں نے جو ہے وہ رشتہ داری کو بھی جو ہے وہ معاملہ برباد کر دیا۔ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ جو ہیں وہ خسارہ پانے والے ہیں، گھاٹا پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، یعنی رب کا انکار کرنے سے پہلے اپنی اوقات حیثیت تو دیکھو گے، تمہارا تو وجود نہیں تھا، تم دنیا میں آئے تو تمہیں لانے والا تو اللہ ہے۔ جس رب نے تمہیں وجود بخشا، زندگی بخشی، حیات دی، اسی رب کے منکر ہو گئے ہو۔ کیف تکفرون، کیسے تم کفر کرتے ہو باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وکنتم امواتا، حالانکہ تم تھے مردہ، فاحیاکم، پس اس نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں پر جو ہے دیکھیے کہ دو زندگیاں اور دو موتیں انسان کی بیان ہوئی ہیں۔ پھر دوبارہ میں ترجمہ کرتا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے۔ تو مردہ جو ہے انسان کا عدم وجود، یعنی جب انسان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، تو انسان کے عدم کو، نہ ہونے کو تعبیر کیا گیا، بیان کیا گیا موت کے ساتھ۔ جس آدمی مر جاتا ہے نا تو مرنے کے بعد دنیا سے انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے وجود کے نہ ہونے کو موت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے زندہ کیا تم کو، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ موت دے گا تم کو۔ دو موتیں ہو گئی، ایک عدم تھا جب وجود نہیں تھا، پھر یہ دنیاوی زندگی، اور دنیاوی زندگی کے بعد یہ معروف موت جو انسان زندہ ہونے کے بعد دنیا میں جینے کے بعد مر جاتا ہے۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر جو ہے وہ تمہیں زندہ کرے قیامت کے دن جو ہے ثم الیہ ترجعون، پھر اسی رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں بھی دو زندگیاں، دو موتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ غافر، جسے سورہ مؤمن بھی کہتے ہیں،
سورہ غافر سورہ مومن کی 11 نمبر جو آیت ہے نا، اس میں اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ دو زندگیاں دو موتیں وہاں بھی بیان کی. ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، یا اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ تو نے ہمیں زندگی دی. فاعترفنا بذنوبنا، یا اللہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیے ہیں. فہل الی خروج من سبیل، کیا کوئی یہاں سے جہنم سے نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ تو جہنمی جہنم میں یہ اعتراف کریں گے کہ ہمیں 2 زندگیاں 2 موتیں ملی ہیں. اب یہاں پر بعض اہل بدعت انہوں نے ایک نیا جو ہے وہ کام کیا. بنیادی طور پر یہ معتزلی عقل پرست ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو آڑ بنا کر کے اس کی بنیاد پر قبر کے عذاب کا، قبر کی راحت اور نعمت جو تھی اس کا انکار کر دیا. کہنے لگے دیکھو قبر جو ہے اس کے اندر کوئی عذاب نہیں، کوئی راحت نہیں. یہ جو ہمارے ہاں کیپٹن عثمانی گروپ ہے توحیدی کلانے والے، جن کے بارے میں پہلے بھی ہم نے کچھ ایک دن بات کی تھی اجرت کے مسئلے کے حوالے سے، وہ ان چیزوں کو آڑ بنا کر کے قبر کی زندگی جو ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ایک تو آپ کا عدم تھا، موت ہو گئی، ایک آپ نے مر گئے تو یہ موت ہے. اگر قبر کے اندر انسان کو عذاب یا راحت مان لے تو پھر ایک تیسری زندگی لازم آتی ہے. اچھا تیسری زندگی قرآن کے خلاف ہے. پھر وہ 7 آیتیں جوڑ دیں گے جن آیتوں کے اندر ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کو اٹھایا جائے گا، سورہ یاسین کے اندر ہے، تو انسان جب پریشانی میں وہ فضا اکبر جو ہے بڑی گھبراہٹ، اس میں جب انسان کھڑا ہوگا تو پھر وہ انسان کہے گا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہم کو ہماری آرام گاہ سے اٹھا دیا. ہاں تو کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ رحمان کا وعدہ ہے، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا کہ تمہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. وہ کہتا ہے جی قبر والی زندگی کا تصور قرآن کے خلاف یہ ہے ہی نہیں ہے. یہاں جو ہے وہ ایک بات تو آپ نے یہ ذہن میں رکھی ہے کہ قرآن مجید کو محض اپنی عقل سے سمجھنا یہ بنیادی گمراہی ہے. قرآن مجید کی تشریح، تفسیر، توضیح کے لیے اللہ نے خود قرآن میں یہ ضابطہ دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ قرآن یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا تاکہ آپ لوگوں پہ واضح کر دیں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے. قرآن کی تشریح، تفسیر، تبیین، توضیح جو ہے وہی معتبر ہوگی جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملے گی. دوسری بات کہ قبر جو ہے، یہ لوگ اس قبر کے بھی منکر ہیں. یہ کہتا ہے یہ قبر ہی نہیں ہے جس کے گڑھے کے اندر آپ مردے کو اتار کے آتے ہو، اور کہتے ہیں جناب قبر جہنم کا ایک گڑھا ہے. حالانکہ یہ بات پیچھے بھی دن آئی تھی، ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ قرآن مجید کی واضح نصوص آیات ہیں کہ یہی زمین کا گڑھا قرآن اسے قبر کہتا ہے. مثال کے طور پہ منافقین، خاص کر عبداللہ بن ابی مرا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ چاہت کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ لن یغفر اللہ لہم، اے میرے پیغمبر علیہ السلام آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں نہ کریں، آپ 70 بار بھی کریں نا تو میں اللہ ان کو معاف نہیں کروں گا. جامع ترمذی میں ہے. آنے والے مجھے پتا چل جائے کہ 70 سے زائد بار دعا کرنے سے میرا رب انہیں معاف کر دے گا، میں اسے زائد بھی دعا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ اے پیغمبر علیہ السلام ایک تو آپ نے یہ منافق جو ہیں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، دوسری بات یہ کہ آپ نے ان کی قبر پہ کھڑا نہیں ہونا. اب دیکھو نبی علیہ السلام تو دنیا میں تھے نا، تو قبر پہ کھڑے ہونے سے منع کیا. اگر یہ زمین والا گڑھا یہ قبر نہیں، ان کے بقول قبر کہاں پہ ہے؟ جہنم کے اندر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں جانا کیسے ممکن ہے اور وہاں پر کھڑا ہو کے دعا کرنا کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے جو ہے ایسی واضح نصوص ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے یہ قبر یہی معروف گڑھا ہے. باقی اگلا مسئلہ کہ اب یہ لوگ منکر اور انکار میں بھی اتنی شدت ہے ان لوگوں کے ہاں کہ اس کی بنیاد پر
یہ امام احمد ابن حنبل امام و اہل سنہ، جس اللہ کے بندے نے، اس ولی کامل نے، اس مرد مجاہد نے اسلام کی خاطر جو ہے اسلام کے ایک بنیادی عقیدہ کہ قرآن کلام اللہ ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، 16 سال کوڑے کھائے ہیں، 3 عباسی خلیفہ گزرے ہیں جو ان کے اوپر کوڑے برساتے رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کا بندہ ہر مار کھانے کے باوجود حق سے پیچھے نہیں ہٹا، امام اہل سنہ۔ لیکن یہ بدبخت اس بنیاد پہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو بھی کافر قرار دیتے ہیں۔ اس قدر غالی اور ظالم ہے یہ لوگ، جو پھر یہ کہتے ہیں 2 زندگیوں کی آڑ بنا کر کے۔ یاد رکھیے، جہاں تک اس آیت کا مفہوم ہے، اس میں ایک بات یہ میں رہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر زندہ ہیں، یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ 2 معروف زندگیاں، 2 معروف موتیں ہیں۔ ہماری اس زندگی کے اندر بھی موت کا حصہ شامل ہے، ہماری یہ زندگی میں بھی موت کا حصہ شامل ہے، لیکن جو ہے غلبہ اکثریت حیات کو ہے، بیداری کو، زندگی کو ہے، اس لیے اس پوری زندگی کو حیات کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ حیات ہے، گو کہ اس میں موت کا حصہ شامل ہے۔ اس کو مثال دیکھ لو، آپ سو جاتے ہیں، سوئے بندے کی روح بھی اللہ پکڑ لیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ جو وہ پورا پکڑ لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور جو بھی سوئے ہوتے ہیں جن کو موت نہیں، ان کی روح کو پکڑ لیتا ہے۔ فیمسک التی قضا علیہا الموت، جس کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کی تو روح اللہ روک لیتا ہے۔ ویرسل الاخری، دوسری روح اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ سورہ زمر کے اندر ہے یہ بات۔ دوسری بات، آپ دعا پڑھتے ہیں، آپ دعا کے سونے کی دعا پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، یا اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی میں فوت ہوتا ہوں، تیرے نام سے ہی زندہ ہوتا ہوں۔ اب یہ سونا کیا ہے؟ موت کے مترادف ہے۔ جب مردہ بندہ ہوتا نا، اس کا اپنے جسم پہ، اپنی روح پہ کوئی کنٹرول اختیار نہیں ہوتا۔ سویا بندہ جو ہوتا ہے اس کا اپنے روح پہ، اپنے جسم پہ کنٹرول ہوتا ہے، کوئی کنٹرول اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، جب بندہ بیدار ہوتا تو پھر دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ساری تعریف اس رب کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کر دیا ہمارے مرنے کے بعد، اور اسی طرح ہم نے اس طرح زندہ کر کے اٹھایا جانا ہے۔ اب یہ نیند کی صورت میں موت کا ایک حصہ ہماری زندگی میں شامل ہے، لیکن یہ جاگنے اور زندہ ہونے کے مقابلے میں تھوڑا ہے۔ اس لیے یہ پورا دورانیہ ہمارا دنیا میں آنے سے لے کے دنیا میں جانے تک سارا کیا کہلاتا ہے؟ حیات، زندگی۔ اچھا، اسی طرح موت ہے۔ ہماری موت کے اندر غلبہ میجورٹی، اکثریت جو ہے وہ موت کی ہے۔ معمولی سا حصہ انسان کا راحت اور عذاب کو محسوس کرنے کا ہے، کہ انسان راحت بھی محسوس کرتا ہے نیک بندہ، اور بعد جو ہے اس کو عذاب بھی ہوتا ہے، لیکن غلبہ اس کے اندر کس کا ہے؟ موت کا۔ اس لیے اسے موت کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر وہ معروف محوظ زندگی ہے بھی نہیں ہے، وہ تو معاملہ ہی اخروی ہے۔ دیکھو نا، وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، وہ معاملہ ہی اخروی ہے، اور اخروی معاملہ جتنا بھی ہے وہ انسان اپنی عقل شعور سے اس کا ادراک نہیں کر سکتا، اپنے علم سے، اپنی عقل سے اس کی حقیقت نہیں جان سکتا۔ اسی لیے تو اللہ نے شروع قرآن میں یہ بات سمجھائی نا، الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان متقین کی یہ خوبی ہے، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس بنیاد پہ ایمان جو ہے قبر کا انکار، یہ شریعت کے واضح نصوص جو ہے ان کے انکار کے مترادف ہے، اور یہ کفر ہے۔ بات سمجھے؟ پھر اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ معاملہ جب اخروی ہے تو اور ہمارا علم، عقل، اس کا ادراک، اس کا شعور جو ہے وہ نہیں، اس کا علم حاصل نہیں کر سکتا، تو اس کے اندر خام خواہ کی ٹامک ٹوئیاں شرن جائز نہیں ہے۔ اللہ تو قادر ہے ہر چیز کے اوپر جو چاہے
کر دے قبر کھلے، قبر تنگ ہو، راحت ملے، عذاب ملے، تو یہ چیزیں محض عقل کی بنیاد پہ ان کا انکار جو ہے وہ کفر ہے. کیونکہ اللہ نے کہا مِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد بندہ تمنا کرے گا کہ دنیا واپس آئے. کَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. تو یہ ایک آڑ ہے، پردہ ہے، یہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ ہے، یہ دوبارہ دنیا میں آنا ممکن نہیں ہے. وہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ جو قبر کو عذاب، قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، یہ عذاب اس کے لیے روح لٹائی جاتی ہے. یہ مسئلہ ہے جس یہی قبر کے جو منکرین ہیں نا عذاب قبر کے، یہ کہتے ہیں جی دیکھو، یہ کہتے ہیں روح لٹائی جاتی ہے، تو مطلب بندہ زندہ ہو گیا، حالانکہ وہ دنیا میں نہیں آیا، اس کی کیفیت کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا. دنیاوی زندگی تو ہے ہی نہیں. اب دیکھو روح لٹائی دی ہے، قبر ہے کیا؟ قبر دنیا ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی میں حدیث ہے، لوگوں ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کے مقامات میں سے پہلا مقام. جو روح لٹائی جاتی ہے دنیا میں نہیں آتی، یہ روح جو میت میں لٹائی جاتی ہے دنیا میں نہیں آتی، یہ روح آخرت میں ہی ہے. برزخ آخرت کا حصہ ہے کہ وہ قبر آخرت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے. اس لیے سوال و جواب کے بعد مومن کی روح جنت میں، کافر کی روح جہنم میں. عذاب روح کو بھی ہوتا ہے، عذاب جو ہے وہ جسم کو بھی ہوتا ہے. اس پر آگے بھی تفصیل ہے، موش گافیاں کریں گے جی. دیکھیں جی آپ کہتے ہیں روح کو بھی جرا سڑ گیا، جرا مر گیا، ان عذاب ہوتا وہ کدھر ہے؟ پہلا ہم آپ کو ایک اشکال کا جواب پہلے سمجھا دیں. یہ کہتے ہیں نا جی تیسری زندگی مانے تو کیا لازم آتا ہے؟ شرک. قرآن دے خلاف ہے جی، 3 زندگیاں، قرآن 2 زندگی کا قائل ہے. ہم نے کہا کہ یہ ان کا نا ایک گمراہی کے اندر ان کا ایک دھوکہ ہے، وہ آپ نے سمجھ لینا. یہ کہتے ہیں جی 3 زندگیاں جو ہے نا، یہ چیز جو ہے اگر مانے تو قرآن کی مخالفت ہوتی، شرک لازم آتا. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے جی قرآن نے 2 زندگی کا تصور دیا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا یا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا. 2 زندگی کا تصور دیا، 3 زندگی شرک. ہم نے کہا پہلے آپ یہ بات طے کر لیں کہ جو عام معروف سب کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے، کیا وہی چیز دلیل بنے گی، یا جو چیز عام قاعدے ضابطے سے ہٹ کے بعض لوگوں سے پیش آتی ہے وہ بھی دلیل بنے گی؟ یعنی استثنائی صورت جسے ہم کہتے ہیں عام حالت. اچھا جب یہ آپ سے بات کریں گے نا، یہ کہیں گے جی ٹھیک ہے استثنائی صورت ہم دلیل نہیں بنائیں گے، استثنائی صورت دلیل نہیں بنائیں گے. اچھا عذاب قبر کے انکار کے لیے ہمیشہ یہ پتہ کیا کریں گے؟ یہ وہی صورتیں پیش کریں گے جو بعض لوگوں کے ساتھ پیش آئی ہیں، سب کے ساتھ وہ پیش نہیں آتی. مطلب کیا عذاب قبر ہوتا ہے، قبر کا عذاب کیسے ہوتا؟ اچھا جو جل گیا جی پھر انہوں عذاب کتنے ہوتا ہے؟ اچھا بھئی سارے جل کے مرے ساری کائنات. اچھا جی پھر جو پانی کے اندر غرق ہو کے ڈوب کے مر گیا اس کو عذاب کدھر ہوتا ہے؟ بھئی ہم نے پہلے بات پوچھی تھی، یہ بتلا دو کہ بات معاملہ سب لوگوں کے حساب سے بات ہوگی، جو سب لوگوں سے متعلقہ معاملہ ہو، یا بعض لوگوں سے متعلقہ جو معاملہ اس کو بنیاد بنا کے اعتراض کرنا ہے. یہ صورتیں جو ہیں یہ سارے تو نہیں ہے، قوم نوح کل کائنات تو نہیں ہے. استثنائی معاملہ تو جو ہوتا ہے، جو چیز ایک ضابطہ قاعدہ شریعت، یہ بھی سمجھ لیں، جو چیزیں شریعت کے عام قانون قاعدے سے ہٹ کے ہوتی ہیں، وہ عقیدے میں ہو، وہ عبادات معاملات کے اندر ہو، یاد رکھیے وہ مسائل میں ہو، وہ اپنی اصل تک بند ہوتی ہیں، ان میں وسعت توسع نہیں ہوتی، وہ مزید کسی مسئلے کی بنیاد نہیں بنتی کہ اس کی بنیاد پہ اب نیا مسئلہ اختراع کر لیں. اب دیکھیے انسان کی ولادت ہوتی ہے ماں اور باپ سے، مرد اور عورت سے، اور ابن آدم علیہ السلام اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، نہ ماں ہے نہ باپ. سیدہ اما حوا رضی اللہ عنہ ان کو رب نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کی پسلی سے. ادھر وہ ماں باپ والا وہ محو تصور نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بغیر باپ کے، جو ہے وہ
صرف ماں سے. اب یہ عام فطرت سے قانون سے ہٹ کے معاملہ. عام قانون کیا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ماں اور باپ سے. تو یہ چیزیں انہی افراد کے ساتھ خاص ہیں. اگر آج کو بندہ اٹھ کے یہ دعویٰ کر دے کہ میں اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں تو میں بھی بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں, کیا خیال ہے اسے کوئی حلالی مانے گا؟ بھئی وہ عام قانون سے جو چیز ہٹ کے ہو وہ اپنی اصل پہ بند ہوتی ہے, اس میں توسع نہیں ہوتا. اس کی ایک اور مثال آپ دیکھ لیجیے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی مثالیں بھی کھڑی ہے. رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی, کہ یہ چیزیں جو سلیمان علیہ السلام کے عہد میں چلتی تھی وہ ان تک بند تھی کہ وہ عام قانون سے ہٹ کے تھی. عام بندے کے پاس کی بات نہیں جنوں پہ حکومت کرنا, باقی چیزوں پہ حکومت کرنا. اسی طرح ایک فقہ حنفی کے اندر ایک مثال لے لیجئے مسئلے کی. فقہ حنفی کے اندر پانی نہ ہو تو نبیذ موجود ہو, تو نبیذ ہوتا ہے کھجوروں کا پانی, اس سے وضو جائز ہے. اب دیکھو یہ عام قانون سے ہٹ کے ہے, لیکن فقہ حنفی کے جتنے بھی فقہاء حنفی ہیں آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیجیے, کوئی بھی جو ہے وہ روح افزا سے دیگر کی شربتوں کے ساتھ وضو کا قائل نہیں. بھئی کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھی یہ چیز استثنائی صورت ہے, ایک خاص صورت ہے, جو چیز عام قاعدے سے ہٹ کے ہو وہ مقیس لے نہیں ہوتی. یہ چیز جو ہے وہ اپنی اصل پہ بند ہوتی ہے, اس میں توسع نہیں ہوتی. اس لیے ہم نے کہا پہلے یہ طے کرو. اچھا یہ مثالیں ایسی دیں گے, جب آئیں گی جو ہم بات اس کی کہتے ہیں یہ تیسری زندگی شرک ہے, ہم نے کہا چلو پھر قرآن پڑھ کے دیکھ لو. اب کتنی جگہ اللہ نے 3 زندگیاں ذکر کی ہیں. نمبر 1, اللہ نے سورۃ البقرہ جس جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں حکم دیا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. کیوں دیا تھا؟ ما وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. ایک قتل ہوا, اس میں جھگڑا ہوا, اس کا واضح معاملہ کرنا تھا تو گائے ذبح کروایا, کہا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, تم اس گائے کا ایک ٹکڑا اس کو لگا دو. مردہ زندہ ہو گیا. تو اللہ نے وہ زندہ کر کے دکھا کے پھر لوگوں کو سمجھایا کذالک یحیی اللہ الموتى, اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. اب یہ جو مردہ زندہ ہوا اس کی کتنی زندگی کتنی موتیں تھی؟ اب اس کو ایک اضافی زندگی مل گئی, پھر کتنی زندگیاں ہوں گی اس کی؟ 3. صرف یہی نہیں ہے, او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها. اللہ نے اپنے ایک آدمی کی بندے کی مثال بیان کی. عام معروف مفسرین کے بقول عزیر علیہ السلام تھے, ایک بستی کے پاس سے گزرے, وہ بستی کھنڈر بنی پڑی, گری پڑی تھی, تو کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها, اللہ اس برباد شدہ بستی کو کیسے دوبارہ صحیح کرے گا, زندہ کرے گا. تو کہا گیا کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, لفظ بھی موت کے ہیں. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ, اللہ نے اس کو 100 سال کے لیے مار دیا. ثُمَّ بَعَثَهُ, پھر زندہ کیا. پھر فرمایا کہ دیکھ انظر الی الحمار کیف ننشزها ونکسوها لحما. پھر دوسرا فرمایا پھر کھانے کے بعد کہا وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى. اب یہ بندہ جو بستی کو دیکھا جس نے, اس کو رب نے ایک 100 سال کے لیے مار دیا, پھر دوبارہ زندہ کیا. تو اس کی زندگی کتنی ہو گئی؟ 2 گے 3 زندگیاں. چلو ایک اور چلتے ہیں آگے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف, سورۃ البقرہ کا یہ آخر ہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت, کہ آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھر سے موت کے ڈر سے نکلے. فقال لهم اللہ موتو, اللہ نے ان کو بھی حکم دے دیا کہ مر جاؤ, لفظ بھی موت ہے. فقال لهم اللہ موتو, میں مر جاؤ. ثم احیاہم, پھر اللہ کو کر دیا. اب یہ اور اچھا جو گھر سے بھاگے تھے کتنے؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف, ہزاروں کی تعداد میں تھے, اور مفسرین کے بعد 70 بنی اسرائیل کے. اب سب کو مار کر رب نے کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا. اچھا اب یہ بتلائیے کہ ان ہزاروں لوگوں کو دوبارہ زندگی ملی تو ان کی زندگیاں پھر کتنی ہو گئیں؟ 3.
حضرت نے تو فرمایا تھا کہ 3 زندگیاں اگر تیسری زندگی مانے تو شرک لازم آتا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے. تو یہ 3 چیزیں کس نے بیان کی ہیں؟ قرآن نے. تو اگر یہ چیزیں عام قانون سے ہٹ کے ہیں تو بھئی آخرت کا تو معاملہ ہی میری آپ کی عقل سمجھ سے کیا ہے؟ ماورا ہے. اس کی حقیقت کا ادراک میرے آپ کے بس کی بات نہیں ہے. جیسا شریعت نے بتلا دیا ویسا ہی ماننا کیا ہے؟ فرض ہے. جب اللہ نے کا رول اٹھائی جاتی ہے، سوال جب ہوتے ہیں مومن کی روح جنت میں، کافر کی جہنم میں، پھر جو ہے کافر کو عذاب بھی ہوتا ہے، مومن کو نعمت راحت ملتی ہے. ہمارا ایمان ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے قبر میں. کیسے ہوتا ہے اس کی حقیقت صرف ہمارا رب جانتا ہے، ہم اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں. یہ ہندوؤں کی طرح نا الٹی سیدھی مثالیں بھی دیتے ہیں. ہمارے ایک استاد محترم تھے، میں نے ان سے کچھ دن پڑھا ہے، مولانا لطیف الرحمان صاحب، وہ مماتی تھے. وہ مماتی تھے، دیوبندی تھے. مماتی دیوبندی 2 گروہ ہے نا ان کے اندر. تو یہ کہتا جی دیکھو جسم کو عذاب نہیں ہوتا. بھئی کیوں نہیں ہوتا؟ کہتے دیکھیں مثال دے کے سمجھاتے ہیں. ہمارے استاد محترم مثال دیا کرتے تھے، لیکن چونکہ وہاں سوال کرنا گستاخی بے ادبی سمجھا جاتا تھا. وہ میں نے 1-2 دفعہ پڑھتے ہوئے سوال کرنے کی کوشش کی تو وہ استاد محترم تو خیال اتنا غصہ نہیں کیا، لیکن ساتھ میرے دائیں بائیں والے جو تھے نا وہ بیچارے اپنے آپ سے باہر تھے اور وہ مرنے پر پہنچے ہوئے تھے کہ استاد مجھ سے سوال کیا کیوں ہے آپ نے. بہرحال چونکہ وہاں ان کا مزاج ایسا تھا، ماحول ان کلاس کا تھا، وہ سوال کی اجازت بھی نہیں تھی وہاں ان کو. خیر ہم نے چھوڑ دیا سوال کرنا. پھر مثال دے کے کہتے دیکھیں جی روح کی حیثیت جو ہوتی ہے نا وہ ڈرائیور کی ہوتی ہے. اگر ایک آدمی رکشہ چلاتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، رکشے والا کسی کو نیچے دے کے کچل دیتا ہے، اچھا آپ یہ بتائیں پرچہ رکشے پر ہوگا کہ ڈرائیور پہ ہوگا؟ سزا کسے ملے گی؟ رکشے کو ملے گی کہ ڈرائیور کو ملے گی؟ اب یہ ہے معتدلی فکر کہ شریعت کے امور غیبیہ کو دنیا کی عقلی ڈگونسلوں کے مطابق ڈالنا پھر نتیجے اخذ کرنا. یہ ہے گمراہی کی بنیاد کہ بندے کو جو جسم کو بنا دیا رکشہ اور روح کو بنا دیا ڈرائیور، تو کہنے لگے اس کو عذاب نہیں ہوگا. ویسے کہتے دیکھو نا وہ قصور تو کہتے ڈرائیور کا ہوتا ہے، رکشے کا تھوڑا ہوتا ہے. اچھا ہم نے کہا اچھا جی پھر روح کو عذاب کیسے ہوتا ہے؟ کہتے جی اصل نا وہاں پر اس کو جسم مثالی ملتا ہے، ایک اس جسم میں اس جسم کو عذاب ہوتا ہے. ہم نے کہا بھی واہ جی واہ. اینو کہتے نے فر من المطر وقام تحت المیزاب، عربی کا محاورہ ہے. فر من المطر وقام تحت المیزاب، بندہ جو تھا وہ بارش سے بھاگا کہ بھیگ نہ جاؤں اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. فر من المطر وقام تحت المیزاب. بھئی اس جسم کو اور جس نے عیاشیاں کی، مزے لوٹے، ہر طرح کا مزہ لیا، اچھا اس کا تو قصور کوئی نہیں، اس لیے اس کو عذاب دینا ظلم ہے کیونکہ اس کی یہ رکشے کی ہے. تو وہ جو جس میں مثالی کو جہنم میں ڈال دیا اس جسم کا قصور کیا ہے؟ کیوں جی روح کو جو جسم میں مثالی دیا ہے اس جسم کو جو پھینٹی لگوا رہے ہو، اس کو جہنم میں ڈال رہے ہو، بھائی اس جسم کا قصور کیا ہے؟ یہ بالکل وہی فلسفہ ہے جو ہندوؤں کے ہاں ہے کہ ہندوؤں کے ہاں ہوتا ہے کہ جی یہ تناسخ آواگون دوسرا جنم. ان کے ہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ جو کوئی لنگڑا ہے، کوئی کانا ہے، کوئی فلاں ہے، یہ جی یہ نے پہلے جنم کو گناہ کیتا ہے. نہیں، ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے اگر اچھا ہوگا تو مرنے کے بعد دوبارہ کسی اچھے انسان کی صورت میں آ جاتا. اچھا اگر برا گندا بدکار ظالم ہوگا نا تو کسی کتے بلی چکوندر کی شکل میں آ جائے گا. تو انسان ان سے بندہ پوچھے او ظالمو جو ہے یہ بتاؤ جو پیدائشی لنگڑا ہے، جو پیدائشی معذور ہے، پیدائشی نبینا ہے، جو پیدائشی جو ہے وہ پاگل ہے، اچھا اس کو کس جنم کی سزا ہے؟ اسے تو زندگی گزاری کوئی نہیں، اگلے جنم میں سزا ملنی تھی نا، تو یہ ایڈوانس سزا کس جرم کی ہے؟ تو بہرحال جب عقلی موش گافی پہ آتے تو یہ معاملہ کرتے ہیں. اس لیے محض اس بنیاد پہ کہ 2 زندگیاں 2 موتوں کا فلسفہ گھڑ کے قبر کے عذاب کا انکار، یہ معتدلی فکر ہے اور یہ خارجیانہ انداز ہے. پھر اوپر سے ظلم یہ ہے کہ امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کافر تک قرار دے دیتے ہیں. یہ ظالم اتنے جری ہوتے ہیں اس معاملے کے اندر. ہداہم اللہ. چلیے جی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا
وہی ذات ہے خالہ کا، اس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ بھی ہے، فی الارض زمین میں، جمیعا سب کا سب۔ یہاں پر بھی شریعت کا ایک ضابطہ قاعدہ مرادی سمجھ لیجیے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے انسانوں کے لیے تمہارے لیے سب پیدا کیا ہے۔ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ اصلاً ہر چیز حلال ہے، اصل ہر چیز جو ہے وہ جائز ہے، ہر کام جائز۔ دنیا کے معاملات میں، کھانے پینے میں، پہننے میں، جو بھی معاملات ہیں، معاملات میں اصل اباحت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے سب کچھ اس کے ذریعے پیدا کیا تمہارے لیے۔ یاد رکھنا یہ دو ضابطے ہیں، دونوں قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک ضابطہ ہے معاملات کا، جو یہ ہے هو الذی خلق لکم ما خلق، جس چیز کو پیدا کیا، کھانا پینا پہننا، یہ جو چیزیں کھانے پینے کی مخلوقات میں سے یہ استعمال کی چیزیں، اصل ہر چیز جائز ہے، جون سا مرضی کپڑا پہنو، جون سی مرضی چیز کھاؤ، جو سی چیز مرضی استعمال کرو، صرف وہ منع ہوگی، وہ حرام ہوگی جس سے شریعت روک دے، اللہ روک دے، اللہ کے نبی منع کر دے، وہ جائز نہیں۔ باقی آپ جون سا مرضی، آپ دیکھ رہے نا کتنے ہیں، ہر ایک کے کپڑے کا رنگ دوسرے سے مختلف ہے، ڈیزائن الگ ہیں، لیکن مردانہ انداز ہے۔ مرد کے لیے عورتوں والا لباس پہنا جائز، وہ منع ہے، وہ نس آ گئی۔ باقی جیسا مرضی لباس پہنے، شریعت نہیں روکتی۔ جس میں سطر ننگا ہو وہ جائز نہیں ہے، باقی جیسا مرضی آپ پہنے۔ کھانے میں جو دل کرے، جتنا دل کرے کھاؤ، ہاں جو نجس ہے، پلید ہے، جو مضر ہے، وہ کھانا حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ یہ ہے کہ امام اصل اباحت ہوتی ہے، دھرم سب کچھ تمہارے رب نے پیدا کیا۔ ایک قاعدہ ہوتا ہے عبادات کا، عبادات جو ہوتی ہیں وہ ممنوع الاصل ہوتی ہیں۔ نماز ہے، عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، طواف عبادت ہے۔ اب یاد رکھو جو چیز عبادات میں سے ہے اس میں ہر کام منع ہے، صرف وہی کر سکتے ہیں جو شریعت سے ثابت ہو۔ عبادات کیا ہوتی ہیں؟ ممنوع الاصل، کہ اصل اس میں ہر کام منع ہے، صرف وہی کام کرنے کی اجازت ہوگی جتنا شریعت بتائے، جس طرح بتلا دے۔ اللہ نے ایک قیام رکھا، قیام میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ بتلایا، ہم پابند ہیں اس طرح ہاتھ باندھنے کے، اپنی مرضی سے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ ہر نماز میں ایک قیام کریں گے، ایک رکوع کریں گے، ہر قیام میں قوما بھی ہوگا، سجدے بھی ہوں گے، ہر نماز میں 2 سجدے ہوں گے، اپنی مرضی سے 3 سجدے۔ بندہ کہے چلو فجر کا ٹائم ہے، کافی ٹائم وافر پڑا میرے پاس، تو چلو میں 2 کی بجائے 4 رکھتے پڑھ لوں، پڑھ سکتا؟ نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ کہ یہ عبادت ہے، اور عبادت جو ہے ممنوع ہوتی ہے، اس میں اضافہ جائز نہیں ہوتا، وہ اصل پہ بند ہوتی ہے، اس کے اندر اضافہ جائز نہیں، ممنوع الاصل ہوتی ہے۔ یہ دوسرا ضابطہ۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ معاملہ کی تو ہم یہاں پڑھ لی نا، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ عبادات کی مثال دلیل لے لیجئے، 25واں پارہ، اللہ نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ، یہ ان کے لیے ایسے شریک ہیں، یعنی یہ مشرک لوگ انہوں نے اللہ کے ایسے شریک بنا لیے۔ شرعوا لهم من الدین، انہوں نے ایسی عبادت ان کے لیے وضع کر دی، ایسا دین ان کے لیے بنا دیا، ما لم یعظم بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ عبادت وہی بنے گی جس کی اللہ کی طرف سے کیا ہوگی؟ اجازت ہوگی، اذن ہوگا۔ جس چیز کا اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو، اجازت نہ ہو، وہ چیز عبادت قرار نہیں پا سکتی۔ تو اس لیے عبادات کے لیے ضابطہ ہوتا ہے کہ عبادات ممنوع اصل ہیں، اور معاملات میں اصل اباحت ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ چیز آپ ملحوظ رکھیں گے تو بہت سارے اشکالات ہیں، اور یہ قاعدہ کو ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ محدثین سلف صالحین کا ان آیات سے استدلال ہے۔
آپ جو ہے امام لالکائی کی کتاب دیکھ لیجئے، شرح اصول و اعتقاد اہل سنہ، شرح اصول و اعتقاد اہل سنہ، امام لالکائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ امام لالکائی رحمہ اللہ نے بھی شرح اصول و اعتقاد اہل سنہ کے اندر یہ دونوں قواعد بیان کر کے یہ دونوں مستدل جو ہیں یہ بھی انہوں نے بیان کیے ہیں کہ معاملات میں اصل اباحت ہوتی ہے، عبادات ممنوع اصل ہوتی ہیں، اپنی طرف سے اس میں اضافہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے اہل بدعت کا مغالطہ ہے یہ بھی اصل میں اس قانون قاعدے سے جہالت کا نتیجہ، جو پیچھے ہم لوگ رد بھی کیا تھا کہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے منع بخاؤ جی، کل سادہ چال یا ہر جو برائی بدعت کرنی ہوتی ہے اس کے ساتھ شریف کا اللہ کا لگا کے اس کو مقدس بنا لیتے ہیں۔ اگر کوئی کہہ بھی اس کی دلیل کیا تو کہہ دیتے ہیں جی منع بخاؤ، جب بھی بات کرو منع بخاؤ جی۔ تو حالانکہ یہ ممانعت کا قاعدہ عبادات کے لیے ہوتا ہے کہ عبادات ممنوع سے ہوتی ہیں، اس کے کرنے کی دلیل چاہیے، عبادات کے کرنے کا ثبوت ہوتا ہے، منع کا معاملات میں ہوتا ہے۔ آپ تانوں کو بندہ کہہ دے بھئی آپ نے یہ نیلے رنگ کا سوٹ پہنا اس کی دلیل کیا ہے، تسی ٹوپی جڑی ہے نسواری رنگ دی پہنی ہے اس دی دلیل کی ہے، تسی سٹرابری کھانے ہو یہ حلال ہونے دی دلیل کی ہے۔ مفتی زر والی ورگا جو ہوئے نا سرو پھریا، اب تو فوت ہو گیا، کیا کہنا اس کو، تو اس نے تو ویسے بنا دینا جی کہ یہ جنمیوں کا پھل ہے، جب جنمیوں نے بیٹے مزدار پھل لبن لگ پے تو پھر سر گیا۔ پھر بہرحال تو اب بندہ جو پوچھے بھی آپ سٹرابری کھاتے ہیں حلال ہونے کی دلیل دے دیجئے، تو کس قاعدے کو دلیل پڑھو کہ سٹرابری حلال ہے؟ آپ بینگن کھاتے ہیں دلیل دے دیں کہ بینگن حلال ہے، جب دلیل کیا بنے گی؟ هو الذی خلق لکم، رب نے پیدا کیا سارا کچھ، وہی ذات ہے اس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، بھئی اصلا ہر چیز حلال ہے، حرام وہ بنے گی، منع وہ ہوگی جس کے حرام یا منع ہونے کی شریعت میں کیا مل جائے؟ دلیل مل جائے۔ ایک چھوٹی سی بات اور کروں، ہمارے ہاں کئی لوگ نا تقلیدی مسائل میں متشدد ہوتے ہیں، اچھا وہ بیچارے ویسے تو ان کو غصہ اہل حدیثوں پہ ہوتا نا، نکالتے قرآن حدیث پہ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، غصہ اہل حدیثوں پہ ہوتا ہے، نکالتے کس پہ ہیں؟ قرآن حدیث۔ اچھا کئیوں کو بڑی پریشانی لگی ہوتی، اجی تسی کہنے سارا دین قرآن حدیث میں ہے، تم کہتے سارا دین قرآن حدیث میں ہے، قرآن حدیث مکمل دین ہے۔ اچھا تم آپ ایسا کرو، قرآن میں سے بحث حلال دکھاؤ کہ بحث کدھر لال ہے۔ بندہ پوچھے بھی آپ جو ہیں وہ کس قانون قاعدے کے تحت بحث کو حلال کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو مانتے ہیں قرآن حدیث کو، قرآن حدیث میں بحث حلال ہے، بھائی اگر تو حلال ہے ہم تو استعمال کرتے ہیں، دلیل بھی دیں گے، اگر بالفرض ایک منٹ کے لیے مان لے قرآن حدیث میں اگر حلال نہیں ہے، کیا خیال ہے آپ تقلید کرتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ رب کی حرام کو حلال کر دے، یا رب کی حرام کو یا حلال کو حرام کر دے؟ کیا امام ابو حنیفہ تھاٹی ہے؟ نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے۔ تو جب امام صاحب کے پاس تھاٹی نہیں ہے، قرآن حدیث میں بالفرض حرام ہوتی تو امام صاحب تو تمہارے لیے حلال کر کے دے سکتے تھے۔ اب حلال کس قاعدے پہ ہے؟ اسی ایسے محض حلال ہے۔ هو الذی خلق لکم، یہ بحث کو کنے پیدا کیتا ہے؟ رب نے۔ تے رب نے جو کچھ زمین میں پیدا کیا کن کے لیے کیا ہے؟ لکم، وہی ذات نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں، جمیعاً سب کا سب، بھائی بھینس کا گوشت بھی حلال ہے، دودھ بھی حلال ہے، حرام کی دلیل جو کہے گا حرام ہے وہ دلیل دے دے۔ ہاں رب نے حرام چیز رکھی نا، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، والمنخانقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب، یہ حرام ہے، گلا گھونٹ کے مر جائے جانور وہ حرام ہے، جب چوٹ لگنے سے مر جائے موقوذہ حرام ہے، والمتردیہ گر کے جانور مر جائے حرام ہے، والنطیحہ سینگ لگ کے جانور مر جائے وہ بھی حرام ہے، درندے نے پھاڑ دیا ذبح کرنے سے پہلے مر گیا وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور درباروں پہ آستانوں پہ جو جانور غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں، غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا نظر و نیاز جو غیر اللہ کے نام کی، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ شریعت نے یہ کر دی، یہ حرام، باقی سارا کیا ہے؟ حلال ہے، تو اس میں بحث نہیں آتی۔
اور نشانی جو رسول اللہ نے بیان کی نا کہ نبی اللہ حدیث میں بھی آ گیا نا کل ذی ناب من السباع، ہر وہ درندہ جس کے نکیلے دانت ہوتے ہیں، کچلی والے دانت ہیں، وہ حرام ہے. تب بھینس کے تو نکیلے دانت ہوتے ہی نہیں ہیں، اس لیے اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے. چلیے جی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی جو نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب. ثم استوى الی السماء، استوا یستوی بلند ہونا ہوتا ہے، لیکن جو کہ استوا کا صلہ حرف الی آیا ہے اس لیے اس کے اندر جو معنی ہے وہ متوجہ ہونے کا ہوگا. جب اس کا صلہ الہ ہے تو الہ کی وجہ اس کا معنی کیا ہے؟ متوجہ ہونے کا معنی اس میں پایا جاتا ہے. ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. فسواہن، پس اس نے ان کو جو ہے وہ درست کر دیا. فسواہن، پس اس نے بنا سوا، اس نے برابر سے درست کر کے بنا دیا ہن ان کو. سبع سماوات، ساتوں آسمانوں کو. یہ آسمان کی تعداد کتنی ہے؟ 7 ہیں، اور یہ آسمان اوپر نیچے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں سے ایک اور بات بھی واضح ہو گئی، وہ یہ ہے کہ پہلے ذکر ہے کس کا؟ کہ اللہ نے جو کچھ تمہارے پیدا کیا جو کچھ زمین میں سب کا سب. ثم استوى، زمین اور زمین میں سارے کچھ پیدا کرنے کے بعد ثم آتا ہے تراخی کے لیے. اور حرف ثم کس کے لیے ہوتا ہے؟ آپ نے مدرسے میں پڑھا ہوگا، یہ حروف ہوتے ہیں نا، حروف عاطفہ، کہ واو ہوتا ہے مطلق جمع کے لیے. مثلا جاء رفیق و حبیب و علیم، آیا رفیق حبیب علیم، حرف تو واو آ گیا نا. اس کا مطلب ہے کہ آنے میں سارے برابر، رفیق بھی آیا، حبیب بھی آیا، علیم بھی آیا. لیکن پہلے کون آیا بعد میں کون آیا، حرف واو کے اندر یہ تقسیم نہیں ہے. اور اگر ثم ہو تو اس میں ترتیب بھی ہوتی ہے، تراخی بھی ہوتی ہے. مثلا ہم کہتے ہیں جاء رفیق ثم حبیب ثم علیم، تو اس کا معنی بنتا ہے جو ہے رفیق آیا، پھر اس کے تھوڑی دیر بعد حبیب آیا. ترتیب بھی ہے اور اس میں تراخی بھی ہے، لمٹ مولد بھی ہے، وقفہ بھی ہے. ثم علیم، پھر اس کے کچھ دیر بعد کون آیا؟ علیم آیا. تو ثم جو حرف ہوتا ہے اس کے اندر تراخی ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ ترتیب ہوتی ہے، بعد میں آنے کا مفہوم ہوتا ہے. فا تقیم الوصل کے لیے ہوتی ہے، ثم تراخی ہوتا ہے. تو زمین کے بعد اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے کس کی طرف؟ آسمان کی طرف. تو معلوم زمین پہلے پیدا ہوئی ہے، زمین اللہ نے پہلے پیدا کی، اور آسمان بعد میں بنایا ہے. زمین کی پیدائش پہلے ہے اور آسمان کی پیدائش بعد کے اندر ہے. لیکن جب عملی طور پہ ان کی تنصیب ہوئی تو آسمان کی تنصیب اللہ نے پہلے کی ساتھ پہلے فٹ کر دیا، زمین کو بعد میں بچھایا ہے. اب اس کی دلیل کہ اللہ نے جو ہے وہ آسمان کی تنصیب فٹنگ پہلے ہوئی اور جو ہے زمین کو بعد میں بچھایا گیا. مایا قرآن مجید میں اللہ نے فرما بیان کر دیا والارض بعد ذالک دحاہا، والارض بعد ذالک دحاہا، کہ یہ آسمان کے بعد جو ہے اس نے زمین کو کیا کیا؟ بچھا دیا ہے. تو زمین کی پیدائش پہلے ہے، آسمان کی پیدائش بعد میں ہے، لیکن آسمان کی تنصیب پہلے ہے، زمین کی تنصیب بعد کے اندر ہے. چلیے جی. ثم استوى الى السماء فسواهن، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، اس نے برابر کر کے بنا دیا ان کو. 7 سماوات، 7 آسمانوں کو، اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. جیسا کہ امام ابن خزیمہ نے کتاب التوحید کے اندر نقل کیا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور دیگر کتب عقائد میں بھی یہ بات صحابہ کرام کے حوالے سے واضح موجود ہے. چلیے. وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وہ اور وہ بکل شیء، ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو، فرشتے یہ قرآن مجید میں اللہ نے ان کا پورا تعارف کرایا اور باطل نظریہ رکھنے والوں کا رد کیا. کافر لوگ
وہ بھی تھے جو فرشتوں کو رب کی بیٹیاں کہتے تھے. استفل بنات والا کو بنون. اور ظالموں کیسا کہتے ہو؟ وَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ. وہ فرشتوں کا نام رکھتے تھے کون سا؟ منسوں والا. وہ کہتے یہ ماد اللہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. یہ بھی ہے مشرکین کے گروہ میں تصور تھا کہ رب کا جو ہے وہ جنوں کے یہاں شادی ہوئی تو یہ فرشتے رب کی بیٹیاں ہیں. ایسا ظلم بھی تھا. اور یہ نام چونکہ فرشتوں کی بات کرنے والے بھی تھے. یہ ایک الگ مصیبت ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں نا گمراہ مشرک عہد قدیم سے لے کے حال زمانہ تک سب میں یہ چیز کامن ہے. یہ قرب کا ذریعہ مادہ مونس ہونے کوئی مقرب ہونا سمجھتے ہیں. کہتے ہیں عورت کا جو عورت ہے نا مادہ ہے نا تو چونکہ یہ مونس جو ہوتی نا اس کے اندر ذلت حقارت ہوتی ہے. یہ عاجزی والا زیادہ انداز ہے. اس لیے آپ باطل معبودوں کے نام قرآن میں پڑھ لیں. آپ جو ہیں وہ فرشتوں کے بارے میں کافروں کا نظریہ پڑھ لیجئے مشرکوں کا. آپ حال زمانہ کے مشرکوں کو دیکھ لیجئے. سارے جو ہم مونس عورتیں بننا ہی پسند کریں گی. اپنے آپ کو مقرب بنانے کے لیے کیا پیش کریں گے بنا کے؟ مونس. کہتے ہیں یہ رب کے ہاں قرب ہے. آپ دیکھیں لات لفظ اللہ سے اپنے معبود کا نام رکھا. منات لفظ منان سے اپنے معبود کا نام منات رکھا. اور عزا عزیز سے مونس عزا. لات منات عزا منسوں والے نام رکھیں. اچھا اسی طرح آگے آ جائیے. یہ فرشتوں کو یسمون الملائکہ تسمیۃ الانثیٰ. فرشتوں کے نام رکھے تو کون سے والے؟ منسوں والے. آپ فی زمانہ جتنے بھی یہ قبر پرست لوگ ہیں نا جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے جو قرب کا ذریعہ، یہ جتنے ملنگ ٹبر ہوں گے نا یہ سب آپ خناس دیکھ لینا. یہ ظالم بدبخت یہ ہندو جوگی سکھ سادھوؤں سے متاثر ہے سارے بدبخت. اور یہ بھی کیا ہوں گے؟ کپڑے پائیں گے عورتوں والے، ہاتھ میں پائیں گے گجرے، پاؤں میں پائیں گے گجرے، اور بالوں میں پائیں گے مڑکڑیاں اور جو ہے وہ کانٹے، اور گلے میں پائیں گے ہار. اور یہ وہ بنیں گے پورا ملنگ ہوگا، مرد بنیں گے زنانی. اور اوپر سے جو ہے وہ پوجنے والے انہوں کو کہیں گے یہ کون ہے؟ یہ جی مجذوب ہے. اور ان کی کھاتے میں خدائی تک ڈال لیں گے. ورنہ ملفوظات میں وہ واقعہ پڑھ لیجئے جس کو عامر بریلوی بڑا مقرب سمجھتا رحمۃ اللہ سمجھتا ہے، جو خود کو خدا کی بیوی کہتا تھا اور اس کو کہتے تھے موسیٰ سہاگ. موسیٰ سہاگ کہتے تھے. معاذ اللہ اتنا بڑا کفریہ تھا کہ وہ کہتا خود کو رب کی بیوی کہتا تھا. لال کپڑے پہنتا تھا. ہمارے فی زمانہ جو ہے بابا بلے شاہ پڑھ کے ویل لیا جی کام سارا مونس والے کرنے گے. کہندا اس کا پیر بابا بلے شاہ کا پیر تھا. پیر نہایت ناراض ہو گیا نا تو بابا بلے شاہ نے کہا نا کنجری بنیا میری شان نہیں کر دی جے کر مرشد مناواں. کنجر بنیا نہیں کی بنیا؟ کنجری بنیا میری شان نہیں کر دی جے کر مرشد مناواں. اپنے پیر عنایت کو منانے کے لیے باقاعدہ جو وہ ڈانس کر کے نچ کے جو ہے وہ مرشد کو، وہ مرشد کیسا ہوگا، منانے والا کیسا ہوگا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. سمجھے؟ اسی لیے یہ سارا سسٹم جو ملنگوں والا نا یہ اسلام کا نہیں ہے، دین کا نہیں. یہ ہندو جوگی سکھ سادھوؤں سے متاثر یہ لوگ ہیں. آپ ان کا انداز دیکھ لیں، ان کا انداز دیکھ لیں. یہ اسلامی کلچر نہیں ہے. نہیں اسلام میں کوئی ملنگ کا تصور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے تو بات چلی یہ مونسون. ہمارے ایک علاقے میں یہ شاہ جمال ہے نا آپ کے پاس، شاہ جمال دربار اس کا ڈولچی ہے. ہمارے علاقے میں آگے شیلر پہ رہتا ہے. اس نے اپنا کیری ڈبے کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوتا تھا موٹا کر کے کھوتی بابے شاہ جمال دی. ہے مرد نام کے رکھیں گے عورتوں والے. چنگا بلا اچھا بلا سیاح بینا آدمی ہوگا تو لکھا کیوں ہے اے ملنگنی داتا دی. یہ تو مرد ہے مگر مرد نہیں، نام عورتوں والے، ملنگ نہیں. کیا ہے؟ ملنگنی داتا دی. یہ ملنگ سسٹم مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے. یہ پلید گمراہ خارجی اسلام دشمن طبقہ رافضی یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے. ملنگ سسٹم اسلام کا نہیں ہے. کہتے نا پیندا دورہ دورہ پنگ دا ننگے شر جسم شرم نہیں لنگ دا ہاتھ لکھ لانت یہو جے ملنگ دا جس شرم حیا نو گوایا. ہاتھ وچ گجرا تے گالے وچ جنگ نے یہ مولا علی دے ملنگ نے. بہرحال یہ جو ہے فرشتوں کو بھی مونسے بناتے ہیں اور ان کے نام بھی کون سے رکھ دیے تھے؟ حالانکہ قرآن کا بل ہم عباد مکرمون.
بھائی وہ اللہ کے معزز بندے ہیں، وہ عورتیں نہیں ہیں، وہ رب کی بیٹیاں نہیں ہیں. یہ تصور مشرکین نے جو رکھا تھا وہ بھی غلط ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑے مسئلے گزرے ہیں، گمراہ ترین مسئلے، جنہیں لوگ سر سید احمد خان کہتے ہیں. یہ بدترین قسم کا گمراہ آدمی تھا، اور اس نے تفسیر لکھنے لگا تو یہ تھا کہ قرآن اور بائبل میں مطابقت پیدا کر دے، دونوں کے مضامین میں موافقت پیدا کرے. لیکن قرآن کے اندر جتنے بھی معجزات تھے، خرقیات امور تھے، یہ ان کی طویلیں توڑ مروڑ کے ان کو بائبل کے تابع کرنا شروع ہو گیا، اور جو چیز بھی عقل کے خلاف آئی اس کا انکار کرتا چلا گیا. اسی طرح فرشتوں کا بھی یہ منکر تھا. وہ کہتا یہ فرشتے، یہ شیطان، اس کا الگ وجود نہیں ہے. یہ آگے ابلیس ہے، کہتا ہے وہ الگ ابلیس کو نہیں ہوتا. انسان کے اندر دو قسم کی کہتے ہیں قوتیں ہوتی ہیں. جو انسان کے اندر خیر بلائی کی قوتیں ہوتی ہیں، یہ سر سید صاحب کہتے تھے کہ یہ اس کو فرشتہ کہتے ہیں، اور جو شر اور برائی کی قوائیں ہوتی ہیں، قوتیں ہوتی ہیں، اس کو شیطان کہتے ہیں. الگ نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی ابلیس ہے. یہ بھی اللہ کے بندوں کا، مخلوق کا انکار ہے. حالانکہ رب نے فرشتوں کا تعارف کروایا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اور فرشتوں پر ایمان نہ رکھنا ان کا انکار کفر ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ پر بھی ایمان ہو، فرشتوں پر بھی ایمان ہو. فرشتے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور وہ رب کے پیغام کو لانے والے، اور رب نے جو ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں اس کو ادا کرنے والے رب کی بیٹیاں نہیں ہیں. مایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو، اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں نائب. اب کس کا نائب؟ یہ معنی بھی سمجھنے والا. یہ خلیفہ جو ہے نا، وَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، لوگوں اللہ نے تم کو زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا. خلائف فل، لوگوں اللہ نے تم کو زمین میں ایک دوسرے کا کیا بنایا؟ جانشین بنایا، خلیفہ نائب بنایا. تو یہ جو خلافت ہے یہ انسانوں کا جانشین ہے، رب کا جانشین نہیں ہوتا. بات سمجھے؟ کیونکہ اس پہ بال ہوتا کر دیکھو جی کہ خلافت کے لیے تو ظاہر دو چیزیں چاہیے، یا موت یا عدم. دیکھو نا، ایک بندہ مر جائے تو اس کے پیچھے خلیفہ آ جاتا، یا ایک بندہ ایک دم موجود تھا وہ کہیں اور جگہ چلا جائے وہاں نہ ہو تو اس کو وہ جو ہے وہ اس طرح نائب ہوتا. اللہ کے لیے تو ایسی کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے یہ جو خلافت ہے یہ اللہ کی بندہ اللہ کا نائب نہیں ہے، انسان آپس میں ایک دوسرے کے جانشین ہے. جیسے میں جعلناکم خلائف فی الارض، اے خلیفتن بعد خلیفتن، ایک کے بعد دوسرا خلیفہ. انسانوں کے جو ہے وہ آپس میں جانشین نائب ہے، رب کے نائب نہیں ہے. چلیے جی، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو فرشتوں نے سوال کر دیا، یا اللہ کیا تو بنائے گا فیہا، اس زمین میں، من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا اس زمین میں، ویسفک الدماء، اور وہ بہائے گا خون. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو جاتا، فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ انسان زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا، جبکہ فرشتوں کے پاس غیب کا علم بھی نہیں ہے؟ تو اگر پورا واقعہ پڑھے تو آگے الفاظ موجود ہیں کہ اللہ نے خود ان کو بتایا ہوا تھا، کیونکہ فرشتوں کے علم کا منبع محور کیا تھا؟ آگے آ رہا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہم تو سے اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتلایا ہے. باقی لوگوں نے بڑی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں جی، اللہ نے جو خواص رکھے تھے اسے اندازہ لگا لیا. اب کہتے پہلے چونکہ جن بستے تھے وہی خواہشات وہی معاملات جنوں میں بھی تھے، اسے انہوں نے دیکھ لیا. لیکن ان باتوں کی دلیل چاہیے. لیکن قرآن جی کے جو الفاظ ہیں اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو بتلایا تھا، اور یہ سوال بھی بطور اعتراض نہیں تھا، صرف بات کی حقیقت سے آگہی کے لیے بطور استفسار یہ سوال ہے. چلیے جی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تو ہر کمی نقص عیب سے پاک ہے. وَنُقَدِّسُ لَكَ، قَالَ، اس نے کہا، إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بے شک میں
عالم میں جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء كلها اور اس نے سکھلا دیے آدم علیہ السلام کو نام کلہا سب کے سب. وہ کن چیزوں کے نام تھے؟ ظاہر ان جو جیسی مخلوق ہے اس سے متعلقہ اس کی ضروریات کی جو چیزیں ہوگی انہی چیزوں کے نام سکھلائے جائے. ثم عرضهم على الملائکہ پھر اس نے پیش کر دیا ان کو فرشتوں پر. فقال اب اس نے کہا انبئونی تم بتلاؤ مجھ کو خبر دو مجھ کو باسماء هؤلاء ان ناموں کے بارے میں کہ یہ نام کی جو چیزیں ہیں یہ مسمیات یہ چیزیں جو ہیں ان کے نام کیا ہے. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اب فرشتوں کو ان کا علم ان چیزوں کے نام آتے نہیں تھے. قالوا فرشتوں نے کہا سبحانک یہ مصدر ہے اور مفعول مطلق ہے اس کا فعل مقدر ہوتا ہے اور یہ سبحان ہمیں جہاں بھی قوم استعمال ہوا ہے یہ جو ہے وہ اللہ کی صفت کے طور پہ مفعول مطلق کے طور پہ منصوب استعمال ہوا ہے. البتہ اسبح سبحانک تو اس کا مقدر کیا ہوگا اسبح سبحانک میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے سبحانک تو پاک ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا نہیں ہمارے پاس کوئی علم مگر وہی جو تو نے ہم کو سکھایا. انک انت العلیم الحکیم یقیناً تو ہی ہے بہت زیادہ علم رکھنے والا اور بہت زیادہ حکمت والا. اب یہاں پہ یہ بات ایک واضح ہو گئی کہ فرشتوں کے پاس غیب کا علم نہیں. قرآن میں جنہیں عقیدہ دیا نا کل لا یعلم ما فی السماوات والارض الغیب الا اللہ لوگوں آسمان و زمین میں رب کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا. زمین میں تین بڑی مخلوق ہے جس میں ایک یہ فرشتے ہیں نوری ناری اور خاکی. تین بڑی مخلوق ہیں زمین میں نوری ناری اور فرشتوں کو رب نے نور سے پیدا کیا اور جن آگ سے پیدا ہوئے اور انسان بشر مٹی سے بنایا گیا. اولاد آدم ہے نا آدم کو مٹی سے بنایا. قرآن کی بات نص ہے. یاد رکھو تین مخلوقیں ہیں تین مختلف خاصیتیں رکھتی ہیں اور مختلف چیزوں سے بنی ہے. تینوں کا مادہ الگ الگ ہے لیکن غیب کا علم نہ فرشتوں کے پاس نہ جنوں کے پاس نہ انسان کے پاس. فرشتوں کی دلیل آ گئی. قالوا سبحانک میں اللہ تو ہر نقص کمی عیب سے پاک. لا علم لنا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے الا ما علمتنا ما سوائے اس کے جو تو نے ہم کو سکھلایا. ان چیزوں کے نام نہیں آتے. جنات دوسری بڑی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتے. قرآن مجید میں سورہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. سلیمان علیہ السلام نے جن بھی قابو کے ان کے تابع تھے چونکہ وہ سلیمان کی دعا تھی رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی اللہ مجھے ایسی بادشاہی دے میرے بعد کسی کے لیے وہ ممکن نہ ہو لائق نہ ہو. اللہ نے وہ بادشاہی دے دی. جنوں پہ بھی ان کا کنٹرول تھا تو انہوں نے جنوں کو کام پہ لگایا ہوا تھا. تو سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے نگرانی کر رہے تھے وہاں کھڑے ہوئے تھے لاٹھی کے ٹیک لگائی ہوئی تھی. تو جو ہے ادھر سلیمان علیہ السلام لاٹھی پہ کھڑے تھے لاٹھی کے سارے ادھر زندگی جو ہے وہ وفات جو ہے وہ زندگی ختم ہو گئی. تو جو ہے فلما خر جب وہ سلیمان علیہ السلام زمین پہ آ گرے تبین ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کا ان کو بتلایا تو ایک جو ہے وہ کیڑے نے بتلایا زمین کے کیڑے نے جسے دیمک کہتے ہیں آپ. تاکل من ساعتہ جو اس کی لاٹھی کو کیا کر رہا تھا کھا رہا تھا. فلما خر جب سلیمان علیہ السلام زمین پہ آ گرے تبینت جنوں کے لیے اچھی طرح یہ حقیقت واضح ہو گئی کھل گئی. اللہ کانوا یعلمون الغیب اگر وہ غیب جانتے ہوتے ما لبثوا فی العذاب المہین تو یاد رکھو وہ کبھی بھی یہ مشقت برداشت نہ کرتے. وہ جو اتنی محنت کر رہے تھے بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کرنے کے اندر تو واضح نص آ گئی کہ فرشتے کے جن بھی غیب نہیں جانتے. اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. تیسری بڑی مخلوق ہے انسان. انسانوں میں سب سے عظیم اعلی افضل اور برتر ہستی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسے کہتے ہیں اللہ کے بعد مخلوق میں
بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اب نبی علیہ السلام تمام نبیوں کا بھی امام اور سردار ہیں، لیکن غیب کا علم رسول اللہ کے پاس بھی نہیں تھا. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید سورۃ الانعام آیت نمبر 50 دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اے میرے پیغمبر علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیجیے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا، یہ آیت نمبر 50 ہے، سورۃ الانعام ہے. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی. وضع نس سے دو ٹوک، لا اعلم الغیب. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کبھی قیامت کے حالات بیان کرتے ہیں، کبھی آنے والے فتنوں کے بیان کرتے ہیں، کبھی آپ جو ہے فتن جو ہے وہ لوگوں کے نام، ان کے باپوں کے نام کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ان کو بھی جانتا ہوں. آپ یہیں جنت کے حالات بھی بیان کرتے ہیں، دنیا کے بننے کے حالات بھی بیان کرتے ہیں، سابقہ قوموں کے حالات بھی آپ نے بیان کیے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کو یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئیں؟ قرآن نے یہ بھی عقدہ حل کر دیا، فرمایا ان اتبعوا الا ما یوحی الی، میں صرف وحی کا پیروکار ہوں. نبی کے علم کا منبع جو ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، نبی عالم الغیب نہیں ہوتا. یہ بنیادی نقطہ سمجھنے والا ہے کہ نبی علیہ السلام کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہوتا مخلوق میں سے، کیونکہ نبی کو علم رب دیتا ہے اور رب کا علم دینا وہی ہوتا ہے، اس کو علم غیب نہیں کہتے. قرآن مجید کی یہی آیت پھر غور سے پڑھ لیں. علم غیب کی اللہ نے نفی کروا دی، لا عالم الغیب، اور اس بات کیا کس کا؟ وحی کا. ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میں، اور ہے بھی کلمہ حصر، اللہ سے پہلے ان ہے اور جو ہے یہ حصر ہے، صرف وحی کا پیروکار ہوں. میرے علم کا منبع صرف کیا ہے؟ وحی الہی ہے. اور دوسرے نمبر پر جو ہے دوسرے مقام پہ بھی اللہ نے سمجھایا کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. اور دوسرے مقام سورہ اعراف میں پھر کہا میرے نبی علیہ السلام ان کو بتا دو میں غیب نہیں جانتا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت زیادہ برائیاں کٹھیاں کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف پریشانی نہ آتی. 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے. کیوں جی؟ نبی علیہ السلام کو احد کے میدان کے اندر کڑیاں بھی چبھی تھی، اور وہاں پر بھی صحابہ کرام کے اندر یہ معاملہ بنا تھا. میں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ما لَوْ كُنْتُ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. تو یہاں پر یہ عقیدہ بھی واضح ہو جائے کہ علم غیب کا علم صرف رب کے پاس ہے. نبی علیہ السلام کا علم مخلوق میں سب سے بڑھ کر کے ہے، انسانوں میں نبیوں کے امام ہیں آپ، لیکن نبی علیہ السلام کے علم کا منبع وہ وحی الہی ہے، آپ کا عالم الغیب ہونا نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں جو حضرات اس چیز کا پرچار کرتے ہیں نا کہ آپ عالم النبی علیہ کو علم غیب ہے، پھر کیا کہتے ہیں اس میں وہ لمٹا موٹو یہ مارتے، یہ جو کہ لمبا موضوع ہے، لیکن ہم بنیادی نکات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. لیکن اس میں یہ واضح میں رہیے، کہتے ہیں یہ لوگوں کو باور کرواتے ہیں، یہ دیکھو جی معاذ اللہ یہ بے ادب ہے، یہ نبی کے علم کے منکر ہیں. لعنت ہے اس بدبخت پہ جو نبی کے علم کا منکر ہو. کوئی بندہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب نے علم دیا اور اس کے ایک حرف کا بھی انکار کرے وہ لعنتی اور کافر انسان ہے. ہم نبی کے علم کے منکر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد، اس کا منبع، اس کا مدار وحی الہی ہے. آپ عالم الغیب نہیں ہے. اس لیے جو لفظ بولتے نا گھم گھما کے آنا ہے نا اتھے ہی ہے. اس لیے یہ سیدھا نہیں کہتے. پوچھو نبی سے کون لکھو کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہے. نہیں، عالم الغیب نہیں ہے. جب ان کو دعویٰ کو مناظرے میں آ جائے نا بات تو عام کو دھوکہ دیتے ہیں، وہاں پھر یہ چیختے ہیں، وہاں لکھتے بھی نہیں ہیں. پھر بولا کہ نہیں ہم کہتے آپ کو آپ مطلع علی الغیب، آپ کو غیب پر اطلاع دی گئی تھی. ایتیں پڑھیں گے علم غیب کوئی ایت پڑھیں گے انہیں کہ ہم نے ایت پڑھی نا لا عالم الغیب. آپ کوئی ایک ایت پڑھ دینا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ میرے نبی آپ کہہ دو انا عالم الغیب. عقیدے کا مسئلہ. ایتیں پڑھیں کہ
ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، نہیں اللہ کسی کو غیب پہ اطلاع دے، جو چیزیں ان کے علم میں نہیں اللہ وہ بتا دے، تو جو رب نے بتانے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اور رب کا اطلاع دینا کیا ہوتا ہے؟ وہی. تو بحث تو ہو رہی ہے علم غیب کی، دلیل دے رہے ہو وہی الہی کی. نہیں سمجھائی؟ آیت پڑھیں گے نبی علیہ السلام کا علم غیب ثابت کرنے کے لیے، ما کان اللہ لیطلعکم، نہیں اللہ کہ وہ اطلاع دے دے تم کو علی الغیب، ولکن یجتبی من رسلہ من یشاء، آپ نے جس کو چاہے اس کو اللہ اطلاع دیتا. تو بھئی یہ بتلاؤ اللہ تعالیٰ کا نبی علیہ السلام کو اطلاع دینا، وہ پسے پردہ ہو، وہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو جو ہے اللہ ڈائریکٹ ہم کلام ہو کے دے، دماغ میں القاء کرے، یا فرشتہ بھیج کے بتائے، وہ کیا کہلائے گا؟ وہی. تو بھئی بحث تو علم غیب کی، دلیل تو آپ نے دینی ہے، علم غیب کی دلیل دے رہے ہو وہی ہے الہی کی. اطلاع الغیب، اظہار الغیب، یہ ساری قسمیں وحی الہی کی ہیں، علم الغیب کی نہیں. اس لیے کہ آیت وہ پڑھو جس میں یہ لفظ انا عالم الغیب. باقی جتنی حدیثیں پڑھیں، فتنوں کے متعلقہ پڑھیں، آنے والے حالات کے بارے میں پڑھیں، مبدا کے بارے میں پڑھیں، دنیا کی ابتدا آغاز کے بارے میں، جنت کے بارے میں حالات بیان کریں، فتنوں کے دور میں لوگوں کے نام جانتے ہیں فلاں. بھئی یہ سارا کچھ اللہ کے نبی جانتے تھے، لیکن کس سے؟ وحی الہی سے. آپ سمجھائیے. تو تین بڑی مخلوق ہے، کوئی بھی غیب نہیں جانتا. غیب صرف کون جانتا ہے؟ اللہ. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. ایتھے سیاپا بنا امت دا بیڑا کر کے اے جی ولیاں دے بلیاں بھی غیب جان دے تے ولیاں دے کوئی فلاں بھی غیب جان دے نے. او بھئی جے تہاڈی ولیاں دی بلیاں بھی غیب جان دے الیاذ باللہ، پھر نبی دا خاصہ کی بنایا تسی؟ یہ انداز بھی ان کا ظالمانہ غلط انداز ان لوگوں کا ایسا. چلیے جی. قال یا آدم، فرمایا آدم، انبئہم، آپ خبر دیجئے ان کو، باسمائہم، ان کے ناموں کے بارے میں. فلما انبأہم، جب اس نے خبر دے دی ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے، ان کے ناموں کے بارے میں. قال، اس نے کہا، الم اقل لکم، کا نہیں میں نے کہا تھا تم کو، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو. اللہ نے پھر واضح کیا، آسمانوں کا غیب کون جانتا ہے؟ اللہ. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ما سوائے ابلیس کے. یہ ابلیس اس کا معنی ہوتا ہے نہ شکرہ، یہ شیطان کا نام ہے ابلیس، نا امید، مایوس. اور یہ ابلیس جو ہے یہ تو جنوں میں سے تھا. قرآن مجید سورہ القحف میں اللہ نے فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ ابلیس کن میں سے تھا؟ جنوں میں سے. جبکہ حکم کن کو ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے فرشتوں کو کہا تم سجدہ کرو. حکم کن کو تھا؟ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا. تو اللہ نے کہا حکم ہم نے فرشتوں کو دیا تھا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس کو حکم تھا، ابلیس تو جنوں میں سے تھا. یاد رکھنا، حکم یا اعتراض پیدا ہوتا ہے یہ کہ جی حکم تو فرشتوں کو تھا، ابلیس تو فرشتہ ہی نہیں تھا، ابلیس تو جن ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے واضح کر دیا کان من الجن، یہ ابلیس کن میں سے تھا؟ جنوں میں سے. یاد رکھو جس طرح فرشتوں کو حکم تھا ابلیس کو بھی حکم تھا. اب سوال آ گیا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ سورۃ الاعراف پڑھ لیجئے. اللہ نے فرمایا ما منعک، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا؟ ان تسجد، سجدہ کرنے سے. اذ امرتک، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے کہا تھا سجدہ کر. میں نے تجھے کیا کہا تھا؟ سجدہ کر. تو نے پھر کیوں نہیں کیا؟ تو معلوم ہوا اللہ کا یہ فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ ابلیس، فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی حکم سجدہ تھا. ورنہ اللہ نے کیوں کہا کہ تجھے کس نے روکا سجدہ کرنا؟ جب کہ میں نے تجھے کہا تھا سجدہ کر. تو اللہ نے کہا تھا تو اسی لیے تو اللہ نے اس کو پوچھا کیوں نہیں کیا. دوسری بات، یہ سجدہ کون سا ہے؟ اب یہاں پر یاد رکھو سجدہ جو ہے نا اللہ نے کروایا.
ظاہر جو ہے مطلق ہے، ایک ہی سجدہ، ایک سے زائد نہیں ہے. یہاں کئی وہ بھی ہیں جو اپنا بغض بھورتے ہیں اور بکواس کرتے بےہودہ حق قرآن و سنت بارے میں اپنی رائے زنی کر کے پھر فرقہ پرستی پھیلاتے ہیں. یہ جو ہے خادم سے ڈوگر ہے، کیا نام اس کا، ملازم ڈوگر، جہل قسم کے بدلا جی. دو شیر حکم سی، ایک تے انہیں اللہ نے کرتا کہ آدم نونیما کرن لگا جی سجدے جی لہذا جی یہ بھی کہتے صرف ایک اللہ نو ماننے ہیں، تو ہی دا نعرہ لاؤندے نے، یہ بھی ابلیس دے ساتھی نے. بھئی تہاڈے کنے کیا بھی دو سجدے حکم سی، انہوں حکم تو اللہ نے، اللہ کے حکم سے تو سجدہ کرنا تھا آدم کو. دو سجدوں کا ذکر کدھر ہے؟ پہلے اپنے پاس ایک مفروضہ کرتے ہیں، پھر اس میں مسئلہ بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. یہی خباثت کرتا ہے ملازم سے ڈوگر، جہل آدمی، بدبخت پرلے درجے کا، بالکل بے جہل انسان ہے یہ خبیث. لیکن کیا کرتے ہیں؟ جہالت کی وجہ سے لوگوں پہ کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. یہ قرآن میں کہاں آیا دو سجدوں کا؟ کوئی حدیث لا دو کہ جس کے اندر ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابلیس کو دو جو ہے فرشتوں کو دو سجدے کرنے کا حکم تھا. یہ بنیاد ہی غلط ہے. پہلے دو سجدے بنائے، پھر کیا جی ابلیس نے اللہ نو سجدہ کر دیتا، لیکن آدم دا منکر ہو گیا، کہتا میں تو رب نو ہی ماننا، میں غیر اللہ نو مانتا ہی نہیں. اب پیروں کو منوانے کے لیے، ان کی خدائی کو منوانے کے لیے یہ ڈانگر چاہیے سارے مفروضے گڑے کہ دو سجدے میں سے ایک کیتا، ایک دا انکار کیتا، انہیں بھی رب دے، انہیں بھی غیر اللہ سجدے دا انکار کیتا، انہیں بھی انکار کیتا، لہذا وہ بھی مردود، یہ بھی مردود. یہ ظالمانہ انداز ہے ان بدبختوں کا. جب دو سجدے پتہ کڈو تو صحیح. پھر کہتے ثبت العرش ثم انکش، پہلے بنیاد قائم کرو پھر نقش و نگار بھی کر لینا. یہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ سجدہ عبادت نہیں ہے. کیوں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ہم انبیاء کی جماعت بنو اللات، ہم نبیوں کی جماعت اللاتی ماؤں کے بیٹے ہیں. ہم نبیوں کے، ہم انبیاء اللاتی بھائی ہیں. ہمارا دین ایک ہے، شریعت ہماری مختلف. دین وہ بنیادی احکامات ہوتے ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ تک تمام نبیوں میں مشترک رہے. ہر دور میں عبادت صرف ایک اللہ کی جائز تھی. ہر دور کے اندر شرک حرام تھا، زنا ہر دور میں حرام تھا. تو جو وہ مشترکات جو ہر دور میں مشترک رہے اس کو جو ہے دین کہتے ہیں. غیر اللہ کی بات کسی دور میں بھی جائز نہیں تھی. تو اب دیکھو آدم علیہ السلام نے جو سجدہ، آدم علیہ السلام کو جو سجدہ فضل کیا، یہ سجدہ تعظیم کا تھا. کیونکہ اگر سجدہ عبادت قرار دو تو ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ نے شرک کروایا. یہ سجدہ تعظیم کا ہے. پھر یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یا ابتی رعینی رعیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رعیتهم لی ساجدین، سورہ یوسف میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جی میں نے 11 ستارے چاند اور سورج کو دیکھا، میں دیکھا مجھے سجدہ کر رہے ہیں. پھر باقاعدہ 11 بھائیوں نے، ماں اور باپ نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ بھی کیا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کو سجدہ کر دیا. سنن ابن ماجہ میں آپ نے پوچھا مالا کا یا معاذ یہ کیا بھائی تجھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بڑے بڑے سرداروں بادشاہوں کو دیکھتا ہوں، ان کے ماننے والے متبعین ان کو آ کے سجدہ کرتے ہیں، آپ تو پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں، آپ تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. تو نبی علیہ السلام لو کنت آمرا ان یسجد ان تسجد لاحد، مگر میں کسی کو لو کنت آمرا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دینا ہوتا لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو حکم دے دیتا کہ وہ اپنے خامد کو کیا کرے؟ سجدہ کرے. تو یاد رکھنا یہ سجدہ تعظیم ہے، سجدہ عبادت نہیں ہے. مگر نہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے ہاں بھی شرک ہوا، آدم یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی شرک ہوا اور پہلی امتوں میں شرک رائج رہا. حالانکہ دین قیامت تک آدم علیہ السلام سے لے کے سارے نبیوں میں مشترک رہا ہے، شرک ہر دور میں حرام تھا. ٹھیک ہے جی. اسی لیے جو ہے یہ سجدہ جو ہے یہ تعظیم کا، امت محمدیہ میں یہ سجدہ بھی حرام ہے. ہمارے ہاں یہ پیروں کو سجدہ، آپ نے ویڈیو بڑی آپ کو دیکھی ہوں گی، درباروں پہ سجدہ، قبروں پہ سجدہ، یہ معاملہ خالصتاً حرام ہے اور یہ بھی ظلم اور بغاوت کے زمرے میں ہوتا ہے، کفر کے مرتبہ کے ہے. شرک ہم نہیں کہتے لیکن یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے، کبیرہ گناہ ہے اور یہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا بھی حرام ہے. مزید کی تفصیلات جب انشاءاللہ کل ذکر کریں گے. سبحانک رب بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.